بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت نے سوال کیا ہے کہ نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے کیا، اور کیا صرف بسم اللہ پڑھیں گے یا اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی کہ نہیں۔ کافی انقطاع کے بعد ہم دوبارہ ابھی شرعی مسائل کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ درمیان میں طویل انقطاع آیا، کچھ میرے مصروفیات اور کچھ اسفار تھے۔ اب دوبارہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو احسن انداز میں آگے بڑھائے۔ تو جہاں تک جو پہلے سوال کا تعلق ہے کہ نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا ہوگا، دیکھیے گا ایک تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ امام یا تنہا نماز پڑھنے والا شروع میں ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرے گا، اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو۔ اور یہاں پر بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ سے پہلے سنت ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر رکعت میں دوسری تیسری چوتھی رکعت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص مسبوق ہو، مسبوق جو ہے نا جس کی جو ہے نا وہ کوئی رکعت رہ گئی امام سے، تو وہ جب کھڑا ہوگا اپنی بقیہ نماز پوری کرے گا۔ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ مسبوق شخص جو ہوتا ہے اس کی جو بقیہ نماز ہوتی ہے وہ قرات کے ابتدا حوالے سے پہلی رکعت شمار ہوتی ہے، تو وہ شروع پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرے گا۔ باقی نمازوں میں وہ سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھے گا بس۔ اور اس سوال کا دوسرا جز کہ سورت پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب ہم سورت میں لاتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے چاہیے اور یہ بہتر ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے اور اس طرح سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور سورت کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے جو سورت ملاتے ہیں ہم، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور دوسرا سوال کہ حضرت مریم کا نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، دیکھیے گا حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی اور حضرت عمران رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے، ان کی صاحبزادی تھی، ان کا آگے نکاح نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا، یہ الگ جو ہے وہ بحث قرآن پاک میں موجود ہے۔ باقی آگے ان کی نسل نہیں چلی، صرف عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بغیر شوہر کے، بغیر باپ کے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی نسل بھی آگے نہیں چلی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، آخر میں جو ہے نا وہ نزول فرمائیں گے، ان کو اتارا جائے گا زمین میں، اس کے بعد وہ نکاح کریں گے۔ اور ازد ایک قبیلہ ہے یمن میں، واضح روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر نکاح کریں گے۔ اس کے بعد ایک صاحبزادے کا نام موسیٰ رکھیں گے اور دوسرے صاحبزادے، دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کی نسل چلے گی، آگے سلسلہ چلے گا، لیکن اب تک جو ہے نا وہ ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ آگے جو ہے نا قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دنیا میں رہیں گے اور شادی بھی کریں گے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔